ابھی سیز فائر کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، دونوں طرف سے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ فوجیں ان کو پیچھے کیا جائے، ڈرونز جو ہیں وہ نہیں بھیجے جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف گولہ باری نہیں کی جائے گی، فائرنگ نہیں کی جائے گی. لیکن سوال یہ کہ کیا اس اناؤنسمنٹ کے بعد جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں حیدر کہ کیا جو مین مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے؟ جس کی بالکل نہیں. وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے اور بھارت بار بار یہ کر رہا ہے، کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں سر. دیکھیے مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ بھارت کا ہے. اور بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور ساتھ آدھے زیادہ بھارت بھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ کشمیریوں کو بالکل ختم نہ کر دیں، اور یہ میں ایسے لائٹلی بات نہیں کر رہا کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہاں پہ 9 لاکھ فوج ہے 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر، تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ 8 سے 9 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہوا ان کا، اور یہ بھی وہ ہیں جو بیچارے شاید چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے، باقی تو جو نوجوان تھے ان کو لے جا کے انہوں نے کیمپوں میں بند کر دیا. اس لیے بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ یا تو کشمیر اس کے ہاتھ سے جائے گا، اور کشمیر اس کے ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو مسئلہ بھارت کا مسئلہ یہ ہے. دوسرا بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہ رات کو خواب دیکھا پاکستان بننے سے پہلے، اور جیسے ہی پاکستان بعد وجود میں آیا تو ان کے خواب کو انہیں جس طرح بیان کیا، وہ ان کی جو پہلی ہوئی تھی میٹنگ سی سی کی نیشنل کانگریس کی، انڈین نیشنل کانگریس کی، اس میں واضح ہے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، ختم ہو جائے گی خود بخود، یا تو ختم کر دیا جائے گا بزور شمشیر. تو یہ مسائل ہیں بھارت کے، پاکستان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، نمبر 1. اس لیے نمبر 2، یہ جو سیز فائر کرانے والے لوگ ہیں جی، کیا یہ انہوں نے بھارت کو اس وقت روکا جب پاکستان کے نیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان کے خلاف کھلی ننگی جارحیت کی گئی؟ کسی نے دنیا میں روکا کسی نے کچھ کہا ان کو؟ سوائے 1-2 ملکوں کے آذربائیجان ہو جائے، ترکی ہو جائے. مجھے بتائیے دنیا میں کسی ایک ملک نے بھارت کو اس بات کو کنڈیم کیا، روکا اس کو؟ اب جب وہ دیکھا انہوں نے کہ بھئی بھارت کے ہاتھ سے بات نکل رہی ہے، اور میری یہ سوچ ہے اور میں سوچتا غلط ہوں اس میں، بھارت کو باقاعدہ یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو اس حد تک بٹائی کر دے کہ پاکستان کل کو جب پاکستان بھاگا جائے اپنی سیز فائر کے لیے، اس وقت پاکستان سے شرائط بنوائی جائیں. بالکل ٹھیک. اور شرائط کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں کیا ہوں گی شاید. اس لیے جب دیکھا کہ پاکستان تو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے کسی سوائے چین کے، سوائے ترکی کے اور آذربائیجان کے، اور چین کا تو ہمیں خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو پاکستان تو کھڑا ہو گیا، نہ صرف ایز اے بہترین قوم کھڑے ہو گئے. اور جو ہماری کنونشنل کیپبلٹی، میں بار بار 22 اپریل سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک. کہ پاکستان کی جو کنونشنل کیپبلٹی الحمدللہ وہ اتنی بہتر ہے کہ الحمدللہ بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ بڑا محفوظ پروگرام ہے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کی قابلیت پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ چونکہ ہیڈ کر چکے ہیں، آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جتنی انفارمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیئر کر دینی چاہیے، اس حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا محفوظ ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، اور دنیا کیوں اس سازش میں ہمیشہ ناکام رہے گی جب بھی وہ پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے ایک تھوڑی سی تصحیح ہے، میں ایس پی ڈی کا ہیڈ نہیں تھا، جو آرمی اسٹڈی فورسز کمانڈ ہے نا، جو وہ جو ریس کی تھی الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تھا، اور بڑی کامیابی ہے الحمدللہ عطا فرمائی علم. دیکھیے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام، پاکستان کا قصور کیا ہے؟ ایک تو یہ جس خطے میں واقع ہے وہ دنیا کو پسند نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں پہ ایسا ملک ہو جو جیسے کان بوڑی چل پڑی ہے. دوسرا یہ اسلامی ملک ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے دنیا تو ہمیں ایسے ہی دیکھتی ہے نا، ہم آپس میں ایک دوسرے گریبان پڑے رکھتے ہیں، پتہ نہیں ایک فرقہ دوسرا فرقہ وغیرہ وغیرہ کر کے. اور تیسرا جو پاکستان کا بہت بڑا قصور یہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود، اور یہ میں آپ کو لائٹلی بات نہیں کر رہا جی، پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے الحمدللہ یہ کامیابی حاصل ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا، لیکن آپ کئی آنیسٹی میں جب سوچتا ہوں تو میں رونگ ٹائم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے پاکستان کو عطا فرمائے ہیں جس طریقے سے یہ پروگرام ہمارا یہاں تک پہنچا ہے. اب جہاں تک سیکورٹی کا سوال ہے،
آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ امریکہ، اسرائیل، بھارت، برطانیہ، فرانس ان کا بس چلے تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ایک دم رہنے دیں یہ لوگ؟ میں آپ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں سر. امریکہ نے جو سب کلیٹون نیوکلیر ڈیوائسز ہیں نا، جن کو ہم ٹیکنیکل نیوکلیر ویپن بھی کہتے ہیں، جی امریکہ نے اس پہ مورٹوریم لگا دیا تھا، اور یہ 90 کی دہائی میں کیا تھا. اچانک 2001 میں 2002 میں ہی خبر باقاعدہ یہ ان کی طرف سے پبلش ہوا کہ امریکہ نے اس کے اوپر سے مورٹوریم ہٹا دیا ہے، اب اس کے ایکسپیریمنٹ اور کر رہے ہیں وہ. اور کیوں کر رہے ایکسپیریمنٹ وہ بڑا واضح کیا. سنے کہا جی کہ کچھ ملکوں نے اپنے جو نیوکلیر ویپن سسٹم ہے اتنے محفوظ بنا لیے ہیں، اتنے نہیں کیے، چاہے زمین کے اندر دبا دیے، جو بھی کیا، جو بھی کیا، اس طرح بھی کیا کام لوگوں نے. بالکل ٹھیک. کہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کو تباہ کرنے کی جب تک ہم نیوکلیر ڈیوائس نہیں استعمال. اور نیوکلیر ڈیوائس بھی کیسے استعمال کریں گے؟ بام ان ٹینڈم، یعنی کہ پہلے بام آئے گا وہ اس جگہ پہ جہاں پر بھی ٹارگیٹ بنانا چاہتے ہیں، اس میں زمین میں اتنا اندر دھس جائے گا، اوپننگ پرووائڈ کرے گا، پھر دوسرا آئے گا جو اس جہاں جو جگہ پر بھی موجود ہے اس کو تباہ کر دے گا. بالکل ٹھیک. کس ملک کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ؟ امریکہ، برطانیہ کے بارے میں، فرانس کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. میں الحمدللہ اللہ فضل و کرم سے، دیکھیے اللہ کی طرف سے اگر پاکستان کا کوئی اس قسم کا مسئلہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، تو پاکستان کے نیوکلیر ڈیوائس کی، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی طرف اگر یہ کچھ کر سکتے ہو تو کر سکتے. ابھی بھی الحمدللہ جو لوگ پاکستان کی قوم نے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے نا، جی جی وہ اپنی جان پر تو کھیل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے زندہ رہتے ہوئے پاکستان کے پروگرام کو نقصان پہنچے.